خطیب پاکستان مجاہد اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری مبشر کیلانی جلالی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک دو باتیں حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نسبت ہے، وہ اصحاب ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ ازواج ہوں، وہ اولاد ہوں، سنی سب کی عزت بھی کرتا ہے، سب کا ادب بھی کرتا ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں کہ سنی ہو اور کسی کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، وہ سنی نہیں ہوتا۔ جو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جس چیز کی ہو جائے، وہ اگرچہ صحابہ میں ہو، اہل بیت میں ہو، خاندان میں ہو، یا پھر وہ شہر ہو جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں، ہم تو اس مٹی کو بھی مٹی نہیں کہتے، خاک شفا کہتے ہیں جس میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں۔ لیکن جن کو سرکار نے اپنا کہا ہو اور جن کو سرکار نے اپنا بنایا ہو، پھر جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہو، پھر جن کی شان خود سرکار نے بیان فرمائی ہو، ہم ان کی کیسے عزت اور ادب نہیں کر سکتے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہیں جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر حمزہ وہ ہے جو اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ اور امیر حمزہ وہ ہے جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ تو دنیا میں چلتا ہے، میں تجھے جنت میں دیکھتا ہوں۔ میں نے جعفر کو بھی جنت میں دیکھا ہے دنیا میں، میں نے حمزہ کو بھی جنت میں دیکھا ہے دنیا میں، علی میں نے تجھے بھی جنت میں دیکھا اگر جو تو میرے سامنے پھرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر آپ کی شہادت مرحلہ جو جنگ احد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، 3 ہجری کے اندر 7 شوال کو آپ کی شہادت کا دن آیا، تو آپ کی شہادت جب ہوئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان، آپ سے پہلے بھی لوگ اسلام کے لیے شہید ہوئے، آپ کے بعد میں بھی شہید ہوں گے، میرے رشتہ داروں میں بھی شہید ہوئے، بعد میں بھی میرے رشتہ دار شہید ہوں گے، میرے صحابی پہلے بھی شہید ہوئے، بعد میں بھی شہید ہوں گے، لیکن جتنا صدمہ، جتنی تکلیف، جتنا دکھ مجھے امیر حمزہ کی شہادت نے دیا شاید کسی نے نہیں دیا۔ اتنا پیار کیا حضور نے امیر حمزہ سے۔ پھر آپ کی شہادت بھی انوکھی۔ آج کا دور ایسا، ہم سیدنا امام حسین کی شہادت کے دن کو منائیں، ہم محرم کے 10 دن تو جلسے کریں، لیکن ہم اگر شیعہ اس جلسے کو نہ کریں امیر حمزہ کو، تو ہم ان کو بھی چھوڑ دیں۔ آج ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں، ابو طالب کا ذکر اس واسطے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے چچا ہیں، وہ علی کے والد ہیں۔ میں کہتا ہوں ابو طالب کے ایمان پہ مسئلہ تو ہے، کوئی کہتے ایمان ہے تو کوئی کہتے نہیں، اور ہمارے تمام اکابرین کہتے ہیں ان کا تو کلمہ بھی ثابت نہیں، لیکن امیر حمزہ تو وہ ہیں جن کا کلمہ بھی ثابت ہے، جن کی شہادت بھی پکی ہے، جن کی شان بھی مصطفیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، جن کی جنت و جنتی ہونے کا جناب والا فرمان بھی مصطفیٰ کا ہے۔ اگر تو امیر حمزہ کی شہادت بیان نہیں کرتا، ابو طالب کا تجھے کس نے حق دے دیا؟ میں کہتا ہوں اگر تو ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے تو لے، لیکن حق تو یہ ہے جب امیر حمزہ کا دن آئے تو گج وج کے امیر حمزہ کا دن آئے، لوگوں کے سامنے امیر حمزہ کا تذکرہ کرے، کیونکہ وہ حضور کے چچا جن کی شہادت ہو جائے تو کپڑا اس قدر بھی پورا نہ ہو، اگر چادر ان کے ایک ہی چادر موجود ہو، سر پہ ڈالی جائے، پاؤں ننگے ہو جائے، پاؤں پہ ڈالی جائے پھر سر ننگا ہو جائے، جن کا کلیجہ نکالا جائے، جن کی آنکھیں نکالی جائیں، ایسی شہادت شاید ہی کسی کی ہوئی ہو، بڑی دردناک۔ پھر بعد ہمارے خطیب تو مثالیں بھی لگاتے ہیں اس کے اوپر، بڑے باعث خطیب، تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہوش کے ناخن لے کس طرح بیان کرنا ہے۔ اگرچہ شہادت بڑی دردناک ہے، لیکن ان کی شہادت بیان کرتے وقت سارے معاملات دیکھنے چاہیے۔ پھر جو ان کو شہید کرنے والے ہیں، جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ نے معاف کر دیا، بعض لوگ ان کی شہادت بیان کرتے ہوئے ان کی عزت کا خیال نہیں کرتے کہ وہ صحابی بھی ہیں، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، سرکار نے معاف کر دیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں اگر تم نے ان کی شہادت بیان کرنی ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، اس چیز کا زیادہ خیال رکھ کہ جن کے بارے میں تو بات کرنے لگا ہے، جنہوں نے انہوں کو قتل کیا، شہید کیا، اگرچہ وہ اس وقت تو بڑے مجرم تھے، لیکن جب سرکار نے معاف کر دیا، تجھے کس نے حق دیا تجھے ان پہ بات کرے؟ تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے پڑیں گی، عقائد دیکھنے پڑیں گے، نظریات دیکھنے پڑیں گے۔ اہل سنت و جماعت کی 15 صدیاں ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا، تو سارے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر تو ابو طالب کا ایمان اس قدر
نام لیتا ہے، ان کا نام لینا کہ جن کو سرکار نے جن کی شانیں بیان کی ہوں۔ ابو طالب کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا، علی کہتے ہیں نہیں پڑھا، داتا کہتے ہیں نہیں پڑھا، حضرت شاہ مجدد پاک کہتے ہیں نہیں پڑھا۔ ان کی شان کے تو جلسے بھی ہوں، ان کی عزت پہ جناب والا تو جلسے بھی کرے، ان کی جناب والا عزت پر تو بڑے بڑے پروگرام بھی کرے، اور امیر حمزہ پہ تیرا کوئی بھی پروگرام نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جس طرح حضور کے چچا ہیں ابو طالب، ہم مانتے ہیں علی کے والد ہیں ابو طالب، لیکن ان کا کلمہ تو ثابت نہ ہو سکا۔ امیر حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کی اہل بیت بھی ہیں۔ آج محب اہل بیت ہونے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اہل بیت کی قسمیں کتنی ہیں اور امیر حمزہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ تو یہ بھی بھول گئے۔ آؤ میرے پاس، میں بتاتا ہوں کہ اہل بیت ایک ہے اصلی اہل بیت، ایک ہے لاحقی اہل بیت، اور ایک ہے داخلی اہل بیت۔ حضرت امیر حمزہ جو وہ لاحقی اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں۔ تجھے کیوں نہیں یاد رہا کہ امیر حمزہ اہل بیت میں ہے؟ اہل بیت کی شان میں تذکرے کرنے والے، اہل بیت کا نام اور محبت کو استعمال کر کے جناب والا سارے معاملات لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ، وہ امیر حمزہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا حمزہ شہید ہو گئے اور ان کے رونے والا کوئی نہیں، پھر انصار کی عورتیں آئی اور امیر حمزہ پہ رونا شروع کر دیا۔ وہ امیر حمزہ، سرکار نے فرمایا امیر حمزہ آج تیری شہادت دنیا میں ہوئی ہے، صرف دنیا والے نہیں روتے، دنیا میں کوئی روتا نظر نہیں آتا، اللہ کا عرش بھی ہلتا ہوا مجھے نظر آتا ہے اور فرشتے بھی روتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ وہ امیر حمزہ، ان کی شان آج کیوں نہ بیان ہوئی تجھ سے؟ ابھی یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا دو بندے یہاں پہ مجھ سے پہلے، یہ کدھر بیٹھے ہوئے تھے مجھ سے پہلے، وہ چیخ کہہ رہے تھے اٹھ کے چلے گئے۔ ابھی وہ کوئی اس وجہ سے نہیں گئے، وہ میں نے کہا نا کہ ابو طالب کا تو ایمان ثابت نہیں، اس وجہ سے وہ رستہ پکڑ کے چلے گئے۔ تو میں کہتا ہوں ہم ہیں سنی، یہ مسجد ہے سنیوں کی، اسٹیج ہے سنیوں کا، مولوی ہے سنی، تو پھر بات تو سنیوں والی ہونی چاہیے نا یہاں پہ۔ ہم نے یہ نہیں کہا تو کسی کو مان کسی کو نہ مان، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں اگر ہو سکا تو ان کی شان اتنی بیان کرنا ضروری نہیں۔ اگر ان سے کوئی محبت نہ کرے تو وہ ایمان سے نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی امیر حمزہ کا بغض رکھے گا، ان سے محبت نہیں کرے گا، ان کے بارے میں بدگمانی کرے گا، ذہن میں کوئی برا خیال بھی سوچے گا، وہ بندہ لعنتی بھی ہوگا، جہنمی بھی ہوگا، اور دار اسلام سے نکلنے کا خدشہ بھی ہو جائے گا۔ ابو طالب کا محبت تجھے جنت میں نہیں لے کے جائے گی، لیکن امیر حمزہ کی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ امیر حمزہ کی تجھے محبت جنت میں لے جائے گی۔ حضور کی کوئی بھی نسبت ہو، صحابہ و اہل بیت ہوں، ان کی محبت ہر حال میں لازم ہے۔ سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا، اپنی یہ بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا من احبنی و اصحابی و ازواجی و اہل بیتی ولم یدعن فی احد منہم خرج من الدنیا فی محبتہم کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سارے فرمائیے سبحان اللہ۔ یہ بھی مجھ سے پہلے نعت خان پڑھتا تھا نا کوٹ میٹن والے کا کلام، تو میں محمد عربی مدینے والے کا کلام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کوئی بابا فرید کا کلام تو پڑھتا نہیں نا، ناصر چشتی بھی نہیں بولتا یہ سلطان باہو کا کلام نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے جو پڑھتا ہوں۔ فرمایا من احبانی جو مجھ سے پیار کرے، واصحابی جو میرے صحاب سے پیار کرے، وازواجی جو میری ازواج کا ادب کرے، وآل بیتی جو میرے اہل بیت سے پیار کرے، فرمایا ولم یدعن فی احد منہم، محبت سب سے کرے، باق کسی کے بارے میں بھی نہ کرے، محبت سب سے کرے، وہ کسی کا بھی نہ رکھے، خرج من الدنیا فی محبتہم، اور اسی محبت کو لے کے وہ دنیا سے چلا جائے۔ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا دنیا میں جائے گا، محمد مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ جتنی گفتگو ہوئی اس میں جو غلطیاں ہوئی وہ میری طرف سے تھی، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، جو حق بیان ہوا وہ میرے اللہ کی عطا تھی، اللہ وہ قبول فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔